مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر فراق گورکھپوری کا کلام ہے۔ اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ مفہوم ہے دنیا دکھوں کا گھر ہے، تشریح ہے غزل کے اس مطلع میں زندگی پر غموں کے غالب آ جانے کا مضمون باندھا گیا ہے۔ جب انسانی زندگی میں خوشیاں ناپید ہو جائیں، اداسیاں، کسی کام میں جی نہ لگنا اور دیوانگی جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ہماری ہے مگر غموں کے نام وقف ہو چکی ہے۔ انسان اندر کے غم کا اظہار کسی صورت میں کر کے کیتھارسس کرتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، ورنہ میر تقی میر کے اس شورۂ آفاق شعر کسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ عاشق کی زندگی عشق سے کب پرسکون ہوتی ہے؟ عشق کے بعد ہجر محبوب، ناز و انداز محبوب، زمانے والوں کی طعنہ زنی اور دیگر ایسے عوامل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بے کس و بے بس عاشق کے دل پر افسردگی کو غالب کر دیتے ہیں۔ من کی دنیا میں درجہ بدرجہ پروان چڑھنے والے خیالات عاشق کو کیفیت جنوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دل عاشق پر مایوسی غلبہ پا لیتی ہے، مایوسیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ یہاں ہمیں فراق کی اپنی زندگی کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے مسائل و مصائب کا سامنا کیا کہ زندگی اور غم کو لازم و ملزوم سمجھا۔ میر و غالب کی طرح شاعر نے انواع و اقسام کے غم برداشت کیے، ان کا کلام میں اظہار بھی کیا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگیں، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ مفہوم ہے یاد محبوب ایک دائم سلسلے کا نام ہے۔ کمال مہارت کے ساتھ تعلق عشق کے دائم ہونے کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ عاشق کا دل غم عشق سے غمگین ہو گیا ہے، اسی باعث عشق اور محبوب سے تعلق ختم کرنے کی ٹھان لی گئی، مگر یاد محبوب ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مستی و بے خودی کے عالم میں عاشق اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ کیا تجھے کچھ یاد ہے کہ محبوب سے تعلق عشق رہا ہے یا نہیں رہا۔ بہرحال تعلق عشق کو فراموش کرنا عاشق کے بس میں نہیں ہوتا۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو عاشق کے دل سے خیال محبوب کا نقش کھرچ ڈالے۔ جسے عشق کی بے قراری نہیں لگی اسے جگ میں قرار حاصل ہے، جسے یہ دولت نایاب میسر آئی ہے اس کے شب و روز عجب طرح سے گزرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایسے عاشق کا حال بیان کیا گیا ہے جو حالات زمانہ سے گھبرا کر محبت سے رشتہ توڑ بیٹھا ہے، مگر ہر وقت کیفیت خود کلامی میں مبتلا ہو کر محبوب کو یاد کرتا ہے۔ بقول شاعر حالات میرے مجھ سے نامعلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا رابطہ نہیں۔ عاشق کا حوصلہ ویسے تو عام آدمی کے مقابلے میں بہت ہی بلند ہوتا ہے، مگر جب ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، غم روزگار، غم جانا اور غم دورہ سے عاشق گھبرا جاتا ہے تو محبوب کو الوداع کہتا ہے، تنہائی آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ جب غموں سے ذرا سی نجات پاتا ہے تو یاد ماضی پھر ستانے لگتی ہے۔ ایام ہجرہ میں ایام وصال یاد آتے ہیں، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ خدمت خلق سے انسان اورا کے تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ اس بیت الغزل شعر میں حیات عارضی و فانی کو حیات سرمدی و ابدی بنانے کا راز خدمت خلق کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہمیشہ کی زندگی بن سکتی ہے اگر اسے دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ باعظمت لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹیں۔ زندگی مختصر سی ہے، موت کی جانب سفر جاری ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ایثار میں حیات انسانی کا سارا حسن پوشیدہ ہے، خود غرضی ایک نقص ہے، بدنما داغ ہے، صفت حیواں ہے،
خود غرض لوگوں کو سماج اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، ایثار والوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ زندگی کا وہ حصہ جو دوسروں کی خدمت میں صرف ہوتا ہے وہی یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے، اس سے انسان کا نام تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی عارضی دولت نہیں، بقول شاعر دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے۔ پاکستان کے عظیم محسن عبدالستار ایدھی، انڈیا کے مدر ٹریسا، انڈیا کے انا ہزارے، بنگلہ دیش کے محمد امین، یہ نام ہیں جو خدمت خلق کے باعث ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ یہ اب انمٹ نقوش بن چکے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس راہ کا راہی بنائیں۔ ہم بھی اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم کرا سکتے ہیں اگر ہم خادم خلق بن جائیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔